ایام فاطمیہ ان ایام کو کہا جاتا ہے کہ جن میں حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت کی مناسبت سے اہل تشیع عزاداری کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ حضرت زہرا پر عزاداری کرتے تھے اور ان مجلسوں میں آپ حضرت فاطمہ زہرا پر ہونے والے ظلم اور تشدد کے نتیجے میں حضرت محسن کے سخت ہونے کا ذکر بھی فرماتے تھے۔ امام روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بھی بی بی فاطمہ زہرا کا ذکر کرو تو یہ کہا کرو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا کائنات کی سچی خاتون ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن بی بی ایک موقع پر بہت ہی ہنسی جب بی بی نے اپنا تابوت دیکھا، اور وہ تابوت ایسا تھا کہ میت اس میں چھپ جاتی تھی اور باہر سے نظر نہیں آتی تھی۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلوک میری رحلت کے بعد حضرت زہرا کے ساتھ کیا جائے گا، وہ مجھے یاد آنے سے جب بھی حضرت زہرا نظر آتی ہیں بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد ان کی حرمت پامال اور ان کے گھر پر ذلت و خواری کا حملہ، ان کے حقوق دینے سے انکار اور ان کا عرض دینے سے منع کر کے ان کا پہلو شہید کیا جائے گا اور ان کا بچہ شہید ہوگا، اور وہ فریاد کرتی ہوئی یا محمد کی آوازیں بلند کریں گی، لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ وہ استغاثہ کریں گی، لیکن ان کے استغاثہ پر لبیک کہنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حضرت زہرا فرماتی ہیں کہ مجھ پر ایسی مصیبتیں اور مشقتیں ڈھائی گئیں کہ اگر دنوں پر ڈھائی جاتی تو دن اور رات بھی برداشت نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 9 دن بعد فدق کو غصب کر لیا گیا۔ بہرحال حضرت زہرا کے غم و انداوا کا زمانہ ختم ہوا۔ ہر انسان کی طرح آپ نے بھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت علی کو وصیت فرمائی، لیکن آپ کی وصیت عام لوگوں سے جدا تھی۔ آپ نے وصیت کی کہ اے علی، مجھے شب کی تاریکی میں چھپا کر دفن کرنا تاکہ ظالم میری نماز جنازہ اور دفن میں شریک نہ ہو سکیں۔ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد کسی نے حضرت زہرا کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک دن جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کا تابوت ایسا بنایا جائے گا کہ جس میں بدن کا اندازہ نہ ہو سکے گا، تو آپ بہت خوش ہوئی اور آپ کے لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ اسی دوران حضرت فاطمہ زہرا نے اسماء بنت امیس سے کہا کہ پیغمبر اسلام کے خنوت سے جو کافور بچ گیا تھا اسے لے آؤ۔ اس کے بعد آپ نے پانی طلب فرمایا اور غسل کیا اور ایک چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں۔ اسماء سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز دینا، اگر جواب نہ ملا تو سمجھنا کہ فاطمہ اپنے معبود کی بارگاہ میں چلی گئیں۔ لیکن اسماء نے تھوڑی دیر کے بعد آواز دی تو کوئی جواب نہ ملا۔ اسماء نے دوبارہ آواز دی۔ جب اسماء کی ان آوازوں پر بھی سکوت چھایا اور حضرت زہرا کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، تو اسماء نے آگے بڑھ کر آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا، اور جو چہرے پر نظر پڑی تو اسماء سمجھ گئیں کہ رسول اللہ کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ حضرت زہرا کی وصیت کے مطابق آپ کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا۔ حضرت زہرا کی شہادت نے پیغمبر خدا کے غم کو دوبارہ تازہ کر دیا۔ مدینے پر رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ عوام یہ افسوس کرتے کرتے سو گئی کہ ہم نے پیغمبر کی وصیت پر عمل کیوں نہیں کیا۔ مہاجر و انصار اس لیے خاموش تھے کہ فاطمہ ہم سے مدد مانگتی رہیں، مگر ہم نے مدد نہ کی۔ گویا مدینے پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ 13 جمادی الاول 3 جمادی الثانی تھی اور رات کا وقت تھا۔ ایک چھوٹا سا قافلہ پیغمبر کی امانت یعنی حضرت زہرا کے جنازے کو آخری منزل کی طرف لے جا رہا تھا۔ جنازے میں شرکت کرنے والوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، جبکہ پیغمبر کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے صحابہ سے مدینہ چھلک رہا تھا۔ اسی طرح حضرت زہرا کو دفن کیا گیا، اور کچھ لوگوں نے روایات نقل کی ہیں کہ جب حضرت علی نے حضرت زہرا کو دفن کر دیا تو پیغمبر اسلام سے خطاب کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا، آپ کے بعد امت نے آپ کی بیٹی سے کیسا سلوک کیا، اس کے بارے میں خود آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے ہی معلوم کر لینا، اس لیے کہ آپ کی بیٹی نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔